السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سیریز کی شکل میں جب بھی بات میں کرتا ہوں تو ایک مشکل ضرور پیش آتی ہے کہ درمیان میں پھر ایسے موضوعات آ جاتے ہیں جن پہ بات کرنی ضروری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سب کچھ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا۔ آج بھی آدھی جو بات ہوگی وہ جو ہم تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اسی پہ بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا قربانی کے حوالے سے چند بنیادی باتوں پہ ضرور بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ہماری جو بات پہنچی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ کیا خاندانی خصلتوں کا، خوبیوں کا اسلام نے اعتبار کتنا کیا ہے، اس پہ ہماری کافی تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی۔ اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ الناس معادن، نبی علیہ السلام نے قبائل کو، خاندانوں کو کانوں سے تشبیہ دی، جیسے سونے چاندی کے کان ہوتے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے چاندی کے کان ہوتے ہیں، انسانوں کے خاندان بھی ایسے کانوں کی طرح ہیں، کسی میں کوئی صفت ہوتی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خاندانوں کی کمزوریاں یاد رکھی جاتی ہیں، فلاں پیاز کھاتے ہیں، فلاں سری پائے کھاتے ہیں، فلاں یہ ہوتے ہیں، فلاں یہ ہوتے ہیں، بس یہ باتیں۔ خامیوں کو فوکس کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، اور لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم مذاق میں کریں، یہ اصل میں مذاق نہیں ہوتا۔ مذاق آپ اپنے خاندان سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ تعصب ہوتا ہے جو مذاق کی شکل میں آتا ہے اور دھیرے دھیرے تعصب تسلب سے تعصب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں، یہ مذاق میں بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تو میں گورے کے لفظ کے ہی خلاف ہوں۔ ہمارے اہل علم بھی کہتے ہیں گوروں نے ایسے کیا، جبکہ اسلام کہتا ہے کالے گوروں کی بات ہی نہ کرو۔ تو آپ کالے گوروں کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں گوروں نے ایسے کیا، تو آپ تو پھر خود اس کے شکار ہیں۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا گورے ہم میں نہیں ہیں؟ کوئی ہم سارے بلیک بورڈ تو نہیں ہے نا یہاں؟ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہاں خاندانوں کی خامیوں کو یاد رکھا جاتا ہے، خوبیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو اعتراف نہیں ہوتا۔ خوبیوں کا پتہ ہو تو اعتراف نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ افغانستان کا جہاد ہوا، ہمسایوں میں جو سب سے بڑا صوبہ تھا وہ صوبہ سرحد کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کے مکینوں میں، اس صوبے کے رہنے والوں کے اندر جہاد کی خصوصیت رکھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی والوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا جذبہ اور اس پہ کام کرنے کا طریقہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو ان کی اردو مادری زبان ہو گئی، اوپر سے ان کے لہجے میں بائی نیچر نرمی اور میٹھاس ہو گئی۔ یہ چیزیں دعوت کے ٹولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بائی نیچر عطا کر رکھی ہے، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سرحد والوں کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو رکھا ہو، ان کے لیے جہاد میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کا سیکولر طبقہ، اسی طرح پٹھانوں کے اندر وہ پختون بیلٹ جو قوم پرست ہے وہ طبقہ کہتا جی ہمارے بچوں کو استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ لوگ احمق ہیں، کیونکہ استعمال احمق ہوتے ہیں۔ یعنی جو آپ کی بہادری کا عنوان تھا آپ نے اس کو خود ہی حماقت کا عنوان دے دیا۔ یہ تو آپ کی بہادری کا عنوان تھا کہ چاروں پانچوں صوبوں میں وہ لوگ اس طرح قبول نہیں ہوئے جس طرح KPK افغانستان کے جہاد میں قبول ہوا۔ یہ تو بہادری کا عنوان ہے۔ اب اس سے روکنے کے لیے یعنی ہماری سرائکی بیلٹ میں بھی جو کسی دور میں پختون بیلٹ کا حصہ رہا ہے، یہ میاں والی اور یہ یہاں کے کچھ ایسے اینکر ٹائپ کے لوگ ہیں جی
ہم 5000 سال سے افغانی ہیں. بھائی اب تم اپنے آپ کو افغانی مت کہو، بس تمہارا شکریہ، مہربانی. سمجھ آئی؟ ہم 5000 سال سے افغانی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے بچوں کو استعمال کیا گیا. تمہارے بچے استعمال نہیں ہوئے ہیں، تمہارے اندر بہادری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بہادری کو، شجاعت کو جہاد کی راہ دکھا دی ہے. یہ تمہاری حماقت کا عنوان نہیں ہے، یہ تمہاری بہادری کا عنوان ہے، جس کو تم حماقت کا عنوان دے کے جہاد مخالف کردار ادا کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو الناس معادن پہ بات چل رہی تھی. الناس معادن، لوگوں کی خاندان کانوں کی طرح سونے چاندی کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کو، قبائل کو معادن کہہ کر خاندانوں کی شناخت کو برقرار رکھا ہے، اور قرآن نے لتعارفوا کہہ کے خاندان کی شناخت کو برقرار رکھا ہے. لوگوں تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری ہم نے قبائل، تمہارے قبیلے، ذاتیں، خاندان بنائے ہیں تاکہ تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو. ایک بھائی کی اولاد کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک بہن کی اولاد کا ایک مزاج ہوتا ہے، دوسرے بھائی کی اولاد کا دوسرا مزاج ہوتا ہے. خاندان بنتے چلے جاتے ہیں. پھر خاندانوں کی جو نیچے الے ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، برانچیں ہوتی ہیں، وہ بنتی چلی جاتی ہیں. پھر ہر خاندان کی اپنی کوئی خوبی ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے. انہی چیزوں سے تو ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے. پھر نئے خاندان قائم کرنے میں اور پھر نئے رشتے قائم کرنے میں ان چیزوں سے آسانی ہوتی ہے. دو لوگ اپنی ذات میں بہت اچھے ہیں لیکن مزاج نہیں ملتا. مثال کے طور پر یہاں کی عورت معذرت کے ساتھ، میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، یہاں کی عورت معذرت کے ساتھ شوہر کا ذرا بھی غصے والا لہجہ برداشت نہیں کرتی. ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں ہوگا. ہمارا لہجہ یہاں کی عورت برداشت ہی نہیں کر سکتی گھر میں. اب دو مرد اور عورت اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہوں گے لیکن مختلف کلچر کے ہوں گے، مختلف جغرافیے کے ہوں گے. مرد اگر تھوڑا سا غسیلا ہے، دبدبے والا ہے، اس کے اندر پٹھانوں کے یا ہمارے گلگت بلتستان کے یا بلوچستان کے جراثیم ہیں، تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہاں کی عورت برداشت ہی نہیں کرے گی، الا یہ کہ بہت قربانی دینے والی ہو، وہ تو اپنی انسلٹ سمجھے گی، جبکہ وہاں معمول کی بات ہے. تو یہ جو خاندانوں کے مزاج، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، پھر رشتے قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اسلام خاندان کی شناخت کو برقرار رکھتا ہے، اور مغرب الٹی چال چل رہا ہے. وہ خاندان کی شناخت کو ختم کر رہا ہے اور اپنے معاشرے میں ختم کر چکا ہے. اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں. بے حیائی سب سے بڑی وجہ ہے، تجارت دوسری بڑی وجہ ہے. ایک خاندان کو، اگر ایک فرد کو ایک خاندان آپ قرار دے دیں، ایک فرد کو ایک خاندان کے مقام پہ لے آئیں کہ اس فرد کو ٹی وی کی بھی ضرورت ہے، فریج کی بھی ضرورت ہے، استری کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے نا. اسی فرد کے اندر 3-4 افراد کا اضافہ ہو جائے تو وہی استری کافی، وہی ٹی وی کافی. ٹی وی کا تو خیر نام ہی نہیں لینا چاہیے، وہ تو ٹی وی ہے. وہی فریج کافی، وہی باقی چیزیں کافی. لیکن اگر آپ خاندان میں سے ایک ایک فرد کو خاندان کا درجہ دے دیں، یونٹ بنا لیں، تو جو فریج 10 لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اب وہ فریج ایک بندے کے لیے کافی ہو گئی. تو ایک فریج کی جگہ کتنی فریجیں آ گئیں؟ 10. تجارت بڑھ گئی. خاندان کو توڑنے میں بے حیائی کا بھی بہت بڑا کردار ہے. شجرہ نسب ختم ہے. ہر ایک اپنا منہ اٹھا کے چل رہا ہے، اور وہ کبھی کبھی اگر اس کے دماغ میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو موبائل گاڑیاں ہوتی ہیں ڈی این اے کرنے کے لیے گھومتی ہیں، تو وہ اپنا ڈی این اے کروا رہا ہوتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں. کوئی خاندان نہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرا ابا، آپ کا ابا، باپ دادا، لکڑ دادا، ٹکر دادا، پردادا محفوظ کر رکھا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. ہم صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہمیں میسر ہے. ہم اگر اسلام پہ عمل کریں تو ہم کہاں پہنچیں؟ صرف نام لینے سے ابھی اتنی برکت ہے. وگرنہ جیسے ایک خاتون نے انکشاف کر دیا ہے کہ آپ کی فیشن انڈسٹری کے اندر اکثریت LGBT والوں کی ہے. LGBT کا مطلب خاندان کا خاتمہ ہے.
کہتا یہ پدری نظام، پدری نظام ہمارا فخر ہے، ہمارا شکر ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری علامت ہے۔ ہمارے خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس سربراہ کے نیچے ساری مخلوق انڈر آبزرویشن ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے اپنے والد صاحب مرحوم کی ایک بات یاد آئی، یہ گھروں کے اندر جیسے لاک لگے ہوتے ہیں، 3-4 چابیاں مختلف آنے جانے والوں کے پاس ہوتی، کوئی بھی ہے چابی کھول کے اندر آ جاتا ہے، خود ہی بند کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب اس کے مخالف تھے، گھر میں کوئی تجویز دی گئی تو نہ، کہ مجھے پتہ چلے میرے گھر میں آ کون رہا ہے جا کون رہا ہے۔ اتنے غیور تھے، کہا نہ یہ ایسا لاک نہیں ہوگا کہ 10 چابیاں اور 10 لوگوں کے پاس ہو، مجھے پتہ چلنا چاہیے میرے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، کس وقت جا رہا ہے۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، رات 11 بجے ہمیں مطالعے سے چھٹی ہوتی تھی۔ خدا کی قسم میں نے پہلے بھی کو ایک دفعہ بتایا تھا، یہ مدارس کا نظام آ جائے نا یونیورسٹیوں میں، یہ تو سائنٹسٹ پیدا ہوں۔ ہمارے یہاں آنے والا سبق پہلے پڑھا جاتا ہے، لڑکا پہلے اسٹڈی کر کے سیلف اسٹڈی کر کے بیٹھتا ہے۔ الحمدللہ میں ایسے ہی کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے اتنی عادت پڑی تھی کہ بغیر اسٹڈی کے میں لیکچر اٹینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا پھر لیکچر۔ اب وہ رات 11 بجے تک ہم نے مطالعہ کرنا، رات 11 بجے ہماری اٹینڈنس لگتی تھی، اور پھر بھی جب میرا مطالعہ پورا نہ ہوتا تو مجھے 11:30 ہو جاتے تھے، یعنی 11-12 بجے کے درمیان میں گھر پہنچتا تھا۔ پھر صبح نماز کے بعد پھر میں خود بیٹھتا تھا پڑھنے کے لیے۔ 11 بجے کے بعد ایک دن میں روٹین کے مطابق پڑھ رہا ہوں، میرے والد صاحب مدرسے کے گیٹ کے سامنے سے گزرے، وہ مدرسے کا گیٹ بھی تھا، مسجد کا بھی تھا، اور میں مسجد کے صحن میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا۔ جو مدرسے کے اندر لڑکے مقیم تھے وہ حاضری کے بعد جا چکے تھے اپنے اپنے کمروں میں، یا اپنے سونے کا بندوبست کر رہے تھے، اور میں اکیلا بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا مسجد کے بالکل صحن کے درمیان، سامنے مسجد کا دروازہ۔ میرے والد صاحب ایسے سامنے سے گزرے، جو مسجد کے بھی متولی تھے اور مدرسے کے بھی سربراہ تھے، بانی تھے، ایسے سامنے سے گزرے، ایک دم میری نظر پڑی، میں سمجھ گیا ابو میری چوکیداری کرنے آئے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں کہا، گزر کے چلے گئے گھر۔ میں نے بڑے بغیر فکر کے اپنا مطالعہ کیا۔ میں گھر گیا تو والد صاحب کی عموماً شاید یہی عادت تھی، جب تک میں گھر نہ آتا وہ سوتے نہیں تھے۔ میں گھر آیا، میں نے دروازہ بند کیا، مجھے بلایا یا میں خود چلا گیا تو مجھے کہنے لگے بیٹا 11 بجے کے بعد پڑھنا ہو نا تو کتاب گھر لایا کرو، بس اتنا کہا۔ 11 بجے کے بعد پڑھنا ہو نا تو کتابیں گھر لایا کرو۔ یہ پدری نظام، خدا کی قسم یہ تحفہ ہے، تحفہ اسلام کی برکت سے۔ آج ٹی وی کے اوپر یہ چڑیلیں، چند دن پہلے بھی ایک کے ساتھ میری بحث ہوئی ہے، یہ چڑیلیں جو ہیں پدری نظام کا تانا دیتی ہیں۔ کیوں؟ ان چڑیلوں کو وہ آزاد معاشرہ چاہیے۔ یہ کب آئے، کب گئے، کیا کیا، کس کے ساتھ گئے، کس کے ساتھ کافی پی، کس کے ساتھ شراب پی، کس کے ساتھ رنگ رلیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیونکہ میرا جسم میری مرضی۔ تجارت بھی اس کی وجہ ہے، بے حیائی تجارت سے بھی بڑی وجہ ہے، خاندانی نظام کے خاتمے کی۔ خاندانی نظام کا خاتمہ کس طرح ہو رہا ہے؟ باپ کی نفی ہو رہی ہے، مدر نیم، نک نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، ابا بڑھ گیا، پتہ ہی نہیں۔ آپ کی جو یہ کون سی کمپنی ہے باہر کی جو یہاں کام کرتی ہیں؟ نہیں جتنے بھی یہ ہیں یہ مدر نیم لکھتی ہیں۔ ایک تو ان کے ابے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مجبوری ہے، اور اپنی مجبوری کو ہمارے ہاں فیشن بنا رہے ہیں۔ باپ کی نفی سے خاندان کا خاتمہ ہوتا ہے، خاندان کی نفی سے شناخت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسلام شناخت کا خاتمہ برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ خاندانی شناخت ہو، چاہے وہ دینی شناخت ہو، چاہے وہ کان کھول کے سن لیں مسلکی شناخت ہو۔ تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ دینی شناخت، اسلام چاہتا ہے تم کیا ہو پتہ چلے، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، ایتھیسٹ ہو، مرزائی ہو، کیا ہو پتہ چلے، تاکہ تم سے کیسا ربط رکھنا ہے وہ ہم فیصلہ کریں۔ ایک بندہ قادیانی ہے، ایک بندہ صحابہ کا دشمن ہے، ابو بکر کو کافر کہتا ہے، میرا اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا تو نہیں ہو سکتا۔
نہ میں اس کی غم میں شریک ہو سکتا ہوں نہ میں اس کی خوشی میں شریک ہو سکتا ہوں. ایسے لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہونا خدا پاک کی قسم گناہ کبیرہ ہے, اور ایسے لوگوں کے نماز جنازے میں جائز ہو کے شریک ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام شناخت کا خاتمہ نہیں چاہتا, اسی طرح اسلام چاہتا خاندانی شناخت کا خاتمہ بھی نہ ہو. پتہ چلے بندہ کا خاندان کون سا ہے, اس کا ابا کون ہے, وہ کوئی غیر ناجائز محبت کا نتیجہ تو نہیں ہے, وہ خود بھی ایسا تو نہیں ہے. آپ کی اس بازار حسن میں ایک بہت بڑی مشہور کوٹھی, اس بندے کا نام بھی اور پروفیسر بھی رہ چکا ہے, بڑے فخر سے کہتا ہے میرا کوئی ابا نہیں ہے. پتہ نہیں ابھی زندہ ہے؟ لوگ اس کی کوٹھی پہ جا کے اوپر بیٹھ کے کھانا پینا فخر سمجھتے ہیں, سیلفیاں لیتے ہیں, اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میرا ابا نہیں ہے. یہ کلچر انجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کے معاشرے میں. اسی طرح مسلکی شناخت بھی برقرار رکھیں. ہاں, ہماری جو آپس کی اندرونی مسلکی شناخت ہے اس کو تعصب کی وجہ نہ بنائیں. جو ہیں بتا دیں یار آپ اہل حدیث ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ بریلوی ہیں, کیا ہیں بتا دیں, آسانی رہتی ہے. آسانی کیسے رہتی ہے؟ 24 گھنٹے وہابیوں کو گالیاں دینے والے, گستاخ رسول کہنے والے جب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں نا تو وہابیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ فوراً فتویٰ جاری کر دیتے ہیں 3 کی 1 ہوئی ہے, بیٹھ جاتے ہیں. بتائیں, 24 گھنٹے وہابیوں کو گالیاں دینے والے رمضان کے اندر 8 رکعت تراویح پڑھ کے ٹر جاتے ہیں. تو مسئلہ کی شناخت تو ضروری ہے نا بھائی, پتہ چلے. اگر آپ واقعی اہل حدیث سے 3 کو 1 سمجھیں, ہم 3 کو 3 ہی سمجھتے ہیں, 3 کو 1 سمجھ لیں, لیکن لڑائی جھگڑے والی یہ باتیں نہیں ہیں. لیکن ہو آپ حنفی, دے دیں 3 طلاقیں, حلالہ کرائے وہ بھی غلط, شرعی حلالہ ٹھیک ہے, کنڈیشنل حلالہ غلط ہے, حلالہ کرائے وہ بھی غلط, 3 کو 1 سمجھے وہ بھی غلط, ہم دونوں کو زنا سمجھتے ہیں. اب یہ بندہ جو اپنے آپ کو یا دیوبندی کہتا ہے یا بریلوی کہتا ہے, پلک جپک میں وہابی, دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیا جاتا ہے, پلک جپک میں اہل حدیث بنتے ہوئے دیر ہی نہیں لگاتا. کیا یہ اہل حدیث سوچ سمجھ کے اہل حدیث ہوا ہے کہ خواہش نفسانی کے پیچھے اہل حدیث ہوا؟ میرے بے تکلف دوست ہیں بعض اہل حدیث, میرے کچھ لڑکپن کے بھی دوست ہیں, میرے یونیورسٹی کے بھی دوست ہیں. تو جو میری یونیورسٹی کا دوست ہے اہل حدیث ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہے, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا HOD بھی رہ چکا ہے اسلام آباد نمل یونیورسٹی میں. تو غالباً اسی نے مجھے کہا ایک دفعہ ہنس کے, کہتا تم حنفی دیوبندی لوگ نا اس راستے ہمارے قابو آتے ہو, 3 طلاقوں کے راستے قابو آتے ہو. سمجھائیے, ہمارے اہل حدیث بھائی دیوبندیوں کو بریلویوں کو 3 طلاقوں راستے ان کو اہل حدیث بناتے ہیں. آ جاؤ, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو مسلکی شناخت بھی برقرار رہنی چاہیے. اس ملک میں اکثریت احناف کی ہے تو ٹھیک ہے, حنفی عدالتوں میں چلے گا, لیکن اگر کوئی اہل حدیث ہے یا کوئی اور ہے, ممکن ہے ایک وقت آ جائے یہاں ایک صبح شافعی المسلک ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, پرسنل لا اسی کے مطابق ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں بھائی, کہاں ہے, کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو ہم نے لڑائی جھگڑے پیدا کیے ہوئے ہیں مصیبت میں. اسلام تو ان مسائل میں لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے, دونوں کو بھائی بھائی قرار دیتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات یہ ہے, اسلام شناخت برقرار رکھنا چاہتا ہے, چاہے وہ عمل کی بنیاد پر شناخت کا مسئلہ ہو تقویٰ, چاہے وہ خاندانی حسب نسب کی بنیاد پر شناخت کا مسئلہ ہو, جیسے یوسف علیہ السلام کا شجرہ نسب اللہ کے نبی نے بیان کر دیا تھا. سمجھ آئیے, یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ, 4 نسلیں تسلسل کے ساتھ نبی. چاہے وہ خاندانی خوبیوں کی بنا پر شناخت کا مسئلہ ہو, اسلام شناخت کو برقرار رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ. پھر اسلام آگے بڑھنے کے دائمی اصول دیتا ہے آپ کو, دائمی اصول.
نسلی برتری کا کوئی اصول نہیں دینا. اسی تے سیدہ سے ساڑھا نکاح کتے ہوندا ہی نہیں. نبی کی 4 بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بنو امیہ میں، 1 صرف بنو ہاشم میں. نبی کی بیٹی تو جائے غیر سیدوں میں. اور آج کے سید جو یقینی سعید نہیں ہے، گمان غالب ہی ہے نا. بندہ سمجھتا ہے یار میرے خاندان اپنے آپ کو سعید کہتا ہے، میں سعید کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہر بندے کی جو نسل ہے نا وہ یقینی نہیں بلکہ غالب گمان ہوتا ہے. جیسے رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ہیں کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غالب گمان ہی ہے نا. آنکھوں سے دیکھا تو نہیں، غالب گمان ہے. اور دنیا چلتی ہی غالب گمان پر ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں غالب گمان تو نہیں ہے، آنکھوں سے بڑھ کے یقینی ہے. وہاں تو 3 بیٹیاں غیر سیدوں میں جا رہی ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اسلام آگے بڑھنے کے اصول دیتا ہے، نسلی برتری نہیں دیتا آپ کو. یہ اسلام کے آفاقی مزاج کے خلاف ہے نسلی برتری. آگے بڑھنے کے اصول دیتا ہے. وہ جو حدیث آپ نے مسلسل جمعات میں سن لی، خیارکم، جو تم میں سب سے بہتر ہے جاہلیت میں، وہی اپنی خوبیوں کو بنا پر سب سے بہتر ہوگا اسلام میں. پھر کہا یہ خاندان معادن کانے ہیں، جس طرح کانے ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں اپنی خصوصیات میں. انسانی خاندان بھی مختلف ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں خصوصیات میں. پھر کہا اذا فقہوا، یہ آگے بڑھنے کے اصول کیا ہے؟ تمہارے اندر خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کو اسلام میں رنگنا ہوگا. کیونکہ تم اسلام کی جب گہری سمجھ حاصل ہو جائے گی تو تمہاری ہر خوبی اسلام میں رنگ جائے گی. چاہے وہ سخاوت کی خوبی ہو، چاہے وہ شجاعت کی خوبی ہو، چاہے وہ فراست اور وزڈم کی خوبی ہو، چاہے وہ معاملہ فہمی کی خوبی ہو، چاہے وہ حکمت و تدبر کی خوبی ہو، کوئی بھی خوبی ہو. قریش کے قبیلوں میں مختلف چیزیں تقسیم تھی. کسی کے پاس سفارت تھی، کسی کے پاس کیا، کسی کے پاس کیا. بنو امیہ شروع سے جنگجو رہے ہیں، اور بنو ہاشم کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت رہی ہے، خدمت رہی ہے. لا الہ الا اللہ. تو اسلام آگے بڑھنے کے اصول دیتا ہے آپ کو، خاندانی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے. لا الہ الا اللہ. اسلام صلاحیتوں کا اعتبار کرتا ہے، صلاحیتوں کا ادراک کرتا ہے، صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے، صلاحیتوں کا احتساب کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے پھر ضروری تھی کہ قوم میں ایسے چنیدہ افراد موجود ہوں جو صلاحیتوں کا ادراک بھی کریں، صلاحیتوں پر محنت بھی کریں، صلاحیتوں کا اعتراف بھی کریں، اور صلاحیتوں سے کام بھی لیں، صلاحیتوں کا احتساب بھی کریں. اس کے لیے جو شخصیات آئیں ان کو نبی کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں. اور نبی اور رسول کے بعد جو شخصیات آئیں ان کو صحابہ کہتے ہیں اور نبی کے حواری کہتے ہیں. انہوں نے یہی کام کیا، نبی علیہ السلام نے یہی کام کیا، فرد شناسی کا، فرد سازی کا، فرد کی صلاحیت کو استعمال کرنے کا، اور فرد کی صلاحیت کو اعتراف کرنے کا، اور فرد کی صلاحیتوں کا احتساب کرنے کا. یہی لیڈرشپ ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ آج 2 موضوعات پہ بات کرنی، قربانی کے حوالے سے بھی. تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام، انس بن مالک راوی ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحم امتی بامتی ابو بکر. میری امت میں سب سے رحم دل بندہ جو امت پہ رحم کرے میری امت پہ، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرْ وَفِي رِوَایَةٍ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرْ. اور میری امت میں اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ مضبوط ترین شخص عمر فاروق کی ہے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. میری امت میں سب سے باحیا شخصیت عثمان کی ہے. وَأَقْضَاهُمْ علی بن ابی طالب. میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی شخصیت علی بن ابی طالب کی ہے. وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب. میری امت میں سب سے بہترین قاری قرآن ابی بن کعب ہے. اللہ اکبر. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل. اور میری امت میں حلال اور حرام کے احکام اور مسائل کو جاننے والی سب سے بڑی شخصیت معاذ بن جبل کی ہے، جن کو آپ نے یمن کا قاضی، گورنر اور حاکم بنا کے بھیجا تھا. وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. یہ ابن ماجہ کی
154 نمبر حدیث آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت. بعض روایات میں حضرت علی کا نام نہیں باقی ہے، تو پھر اس روایت کے اندر کیا کہتے ہیں درجے کے اعتبار سے اختلاف بھی ہے، وہ موقع نہیں یہاں بیان کرنے کا. وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت. علم فرائض یعنی علم وراثت، میراث کے مسائل کو سب سے بہترین جاننے والی شخصیت میرے صحابہ میں پوری امت میں زید بن ثابت ہے. الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا. لوگوں کان کھول کے سن لو، ہر امت میں ایک خاص شخصیت امین کی ہوتی ہے، وہ اتنا امانت دار ہوتا ہے لوگ آنکھ بند کر کے اس پر اعتبار کرتے ہیں ہر چیز کے معاملے میں، ہر معاملے میں. وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. میری اس امت کا جو امین ہے، جو معتمد علیہ ہے، جو با اعتبار شخصیت ہے، وہ ابو عبیدہ بن الجراح، وہ ابو عبیدہ بن جراح کی ہے، اسلام کے عظیم ترین جرنیل. کیا نبی علیہ السلام نے یہ نعوذ باللہ ویسے ہی فرمائی کہ پہلے فرد شناسی کی، پھر فرد سازی کی، اور پھر تیسرے نمبر پر فرد کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا؟ میری رحمت کا پرتو ابو بکر پہ پڑا ہے، میرے دین کی مضبوطی کا پرتو عمر فاروق پر پڑا ہے، میری حیا کا پرتو عثمان پہ پڑا ہے، میرے بہترین فیصلوں کا پرتو علی رضی اللہ عنہ پہ پڑا ہے. اللہ اکبر. اور میرے قرآن پڑھنے کا پرتو ابی بن کعب پہ پڑا ہے، اور میرے حلال اور حرام کے علم کا پرتو معاذ بن جبل پہ پڑا ہے، اور میرے علم میراث کا پرتو زید بن ثابت پہ پڑا ہے. اللہ اکبر. اور میں صادق و امین ہوں، میری امانت کا پرتو سب سے بڑھ کر ابو عبیدہ بن جراح پہ پڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرد کو پہچانا، صلاحیتوں کا ادراک کیا، صلاحیتوں کا اعتراف کیا، صلاحیتوں کو مانج کے انہیں کندن بنایا، سونا بنایا، پھر ان کو ذمہ داریاں سونپی، پھر ان سے کام لیا، پھر ان کا احتساب بھی کیا، پوری کی پوری نظر رکھی ان پہ. اور ایسی نظر رکھی آخر میں آپ نے اعتراف کیا میرے بعد جو میرے ان ساتھیوں کے نقش قدم پر ہوگا وہی جنتی ہوگا. بس جو صحابہ کے نقش قدم سے باہر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اعتراف اللہ کے نبی نے بھی کیا، یہ اعتراف اللہ کے قرآن نے بھی کیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور دوسری طرف آپ نے بعض صحابہ کو ذمہ داریاں نہیں دی. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ملی، اور بعض صحابہ کو آپ نے ذمہ داری لینے سے منع فرمایا کہ تم نے کبھی ذمہ داری قبول نہیں کرنی. وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور ترین صحابی، انہوں نے ایک دفعہ منصب لینے کی خواہش کا اظہار کیا کہ لوگوں کو علاقوں کا امیر بنا دیا جاتا ہے، تو مجھے بھی کوئی کسی علاقے کا امیر بنا دیا جائے. وہ یہ نہیں تھا کہ ہماری طرح کوئی خواہش ہو مجھے یہ بنا دیا جائے، مجھے یہ مطلب یہ کہ میں بھی دین کی خدمت کروں، ان کی طرح میں بھی فضیلتوں کو لوٹوں، یہ مقصد تھا. اب جب میں نے یہ کہا تو پتہ نہیں کس کس کا ذہن کہاں چلا گیا، اس لیے مجھے صفائی دینی پڑی صحابی کی. کیوں؟ ہمارا جو ذہن ہے نا وہ منفی ذہن ہے، اس کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. صحابہ کسی منصب کو طلب کرے تو وہ نیک نیتی سے کرتا ہے، لیکن حضور پہچانتے تھے کہ یہ منصب طلب کرنے والا صحابی اپنی ذات میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، یا ابا ذر، اے ابو ذر. کیا محبت کے الفاظ ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا تم دنیا طلب کرتے ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں رہے نعوذ باللہ. کہا نہیں، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا. اے ابو ذر میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، اپنی جگہ تم ٹھیک ہو، لیکن یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی، اس کو اٹھانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، تو تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اور پھر کیا فرمایا پتہ ہے؟ وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي. میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. میرے رب نے مجھے صلاحیتیں نہ دی ہوتی میں کبھی بھی ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھا سکتا. چونکہ میرے رب نے مجھے صلاحیتوں سے نوازا ہے اس لیے میں امت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں. اللہ نے میں ابو ذر تمہیں یہ صلاحیت نہیں دی، لہٰذا تم کسی علاقے کا امیر بننا تو ایک طرف، لا تأمرن علی اثنین، دو آدمیوں پر بھی امیر کبھی نہ بننا اپنی زندگی میں. لا تأمرن علی اثنین، مسلم کی حدیث ہے. اے ابو ذر تیرا تقوی اپنی جگہ،
تیری نیک نیتی اپنی جگہ، لیکن دو آدمیوں پر بھی کبھی امیر بننے کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ یتیم، اور یتیم کے مال کا متولی بھی کبھی نہ بننا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں یتیم کے مال کا متولی بننا یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نیچے دے کے بیٹھ جائیں اور جب بڑا ہو جائے تو حوالے کر دیں اور وہ اس کی جائیداد اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہو کہ کروڑوں کی جائیداد روپوں میں آ جائے، سکوں میں آ جائے۔ نہیں، یتیم کے مال کے متولی بننے کا مطلب ہوتا ہے اس کو بڑھانا، اس کو بڑھوتری دینا، وہ بچہ جوان ہونے تک اس کی جائیداد بھی جوان ہو جائے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ ابو ذر تم کمزور ہو، یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے، تم نے یتیم کے مال کا والی بھی نہیں بننا، دو آدمیوں کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرنی بلکہ ایک کی بھی نہیں کرنی۔ اور یہ حضرت ابو ذر اس روایت کے خود راوی ہیں، خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انس اس روایت کے راوی ہیں کہ ابو ذر کو یہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی کتنی نبی علیہ السلام نے جس صحابی کو جس مقام پہ رکھا کمال رکھا، جس صحابی کی جس صلاحیت کا اعتراف کیا، جس صحابی کی جس سماجی اور سیاسی حیثیت کو برقرار رکھا کمال رکھا۔ مکہ فتح ہوتا ہے، بعض لوگوں کو آپ نے معافی نہیں دی، بعض لوگوں کو آپ نے معافی کہا یہ کعبے کے غلاف سے بھی چمٹ جائے ان کو قتل کر دینا۔ وہ نبی یہ بھی کر سکتے تھے کہ سردار کو معافی نہ دیتے، سردار تو سردار ہوتا ہے نا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ کے سسر بھی تھے، معافی دے دی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام سے قبل حضرت ابو سفیان نے حضور کی بڑی شدید مخالفت کی لیکن کبھی آپ کی توہین نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، توہین کبھی نہیں کی۔ ابو جہل توہین کرتا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کبھی حضور کی توہین نہیں کی۔ یہ جو صحابہ کے بارے میں ہمارا بغض ڈالا جاتا ہے نا، یہ یہاں عجمی بنو امیہ اور بنو ہاشم کو لڑایا جاتا ہے، بس یہ بغض ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے نہ صرف حضرت ابو سفیان کا اسلام قبول کیا، ان کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ عنہا کا اسلام قبول کیا، بلکہ حضرت ابو سفیان سردار مکہ کی سیاسی اور سماجی حیثیت کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے گھر کو دار الامن قرار دیا کہ نہ صرف تمہیں امان ہے، تمہارے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا صلاحیتوں کا اعتراف کرنا، یہ ہے نبی علیہ السلام کی وزڈم اور لیڈرشپ۔ لشکر اسامہ، نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے کا لشکر، چند دن پہلے آپ نے رومی افواج کے خلاف صحابہ کا جو لشکر تیار کیا، اس کی کمان کس کو سونپی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 18 سال کے اسامہ بن زید کو۔ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، جب منع آیا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے نام کی طرف منسوب نہیں کرنا تو وہ پھر نام ہٹا دیا گیا، ورنہ پہلے ان کو اسامہ بن محمد کہا جاتا تھا، زید کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اسی زید کے بیٹے اسامہ ہیں۔ 18 سال کی عمر تھی، رومی افواج کے خلاف، وقت کی سپر پاور کے خلاف جو مہم ہے، اس مہم پر جانے والے لشکر کی کمان کس کو سونپی؟ 18 سال کے بچے کو سونپی۔ تو یہ حضرت اسامہ کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی تھا، صلاحیتوں کا امتحان بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی ماتحتی میں کام کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کی اتباع کی صلاحیت کا امتحان تھا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس عمر کے نیچے میرے حکم کو قبول کرتے ہیں یا حضرت عمر جیسے صحابی حضرت اسامہ کی کمان میں تھے، 18 سال کے بچے کی کمان میں، اور حضرت عمر کے سامنے جب اسامہ آیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ تو کہا کیا کرتے تھے؟ مرحبا بی امیری، میرے امیر تیرا آنا مبارک ہو، ویلکم، تم تو میرے امیر رہے ہو۔ کسی نے پوچھا تعجب کہ امیر المومنین آپ اسامہ کو امیر کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی نے ہم پر اس کو امیر بنایا تھا۔ یہ ہے صلاحیتوں کا امتحان، اعتراف، کام لینا، ذمہ داری سونپنا، احتساب کرنا، یہ ہے لیڈرشپ۔ اس سے افراد ترقی کرتے ہیں، ملک ترقی کرتے ہیں، قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور جب اس کا برعکس کر دیا جائے، نااہل افراد کو صلاحیتیں سونپ دی جائیں ڈکٹیٹرشپ کے زور پہ،
معیشت کے زور پہ، جمہوریت کے زور پہ، سیاست کے زور پہ اس ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے انگریز کے کتے تلاش کیے جاتے ہیں کہ ان کو حکمرانی دی جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے شرابی اور سودی قسم کے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ ان کو وزارتیں دی جائیں تاکہ یہ ملک کبھی کھڑا نہ ہو سکے، اور ہمارے لوگ انہی کے پیچھے پیچھے ان کی جوتیوں کو پالش کرتے ہیں۔ قومیں تباہ بھی ویسے نہیں ہوتی، ترقی بھی ویسے نہیں کرتی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں بڑا عجیب مسئلہ، اسلام صلاحیتوں کو اعتراف کرتے ہوئے جب کافرانہ معاشرہ اسلام کے نیچے آتا ہے نا، تو اس معاشرے پر غور کر کے دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں یہاں 100% درست ہیں، ان کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ جو 100% چیزیں درست ہوں گی وہ خدائی ہوں گی اور نبوی ہوں گی، پہلے انبیاء کی باقیات و صالحات ہوں گی۔ اور جو چیزیں اسلام نے ایسے ہی کیا، عرب جاہلیت کی 100% بہتر چیزوں کو قبول کیا، قابل اصلاح چیزوں کو اصلاح کر کے قبول کیا، ناقابل اصلاح چیزوں کو بالکل دفع کر دیا، شجاعت کو قبول کیا، ضیافت کو قبول کیا، سخاوت کو قبول کیا۔ ایک سے زائد شادیوں کا روایت ہے، چاہے 100 کریں، اسلام نے اس کی اصلاح کر کے قبول کیے، 4 تک کر سکتے ہیں۔ اب تو ایک بھی مشکل ہو گئی ہے، اب تو نکاح نامہ کے اندر اور بھی شرائط آ رہی ہیں، تیار ہو جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بڑے مظلوم ہیں، میں آپ لوگوں پہ ترس کھا رہا ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ نکاح نامے میں خدا کی قسم ایک نہیں 101 شرائط ڈال دی جائیں، اسلام کی خلاف ہو، اسی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں ہم اسے۔ آپ لوگ بڑے مظلوم ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور جو چیزیں ناقابل اصلاح ہیں انہیں دفع کر دیا، سود ناقابل اصلاح، شراب ناقابل اصلاح، جوا، قمار، سٹا ناقابل اصلاح۔ اب سودی معیشت کی بات نہیں کی جا سکتی، کسی شرابی صلاحیت والے بندے کی بات نہیں کی جا سکتی، 18 گھنٹے کام کرتا ہے، صرف ایک قطرہ شراب کا پیتا ہے، کیا فرق پڑتا، 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سوشل ڈرنک ہے جی، یہ تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو 7 اپ ہے۔ بات یہاں میں ختم کرتا ہوں، فل سٹاپ لگاتا ہوں، کیونکہ رمضان کے کچھ مسائل آپ کو بتا دوں، 10 منٹ رہتے ہیں۔ ذی الحج کے، لا الہ الا اللہ۔ بات یاد رکھی ہے، قربانی اللہ کی عبودیت اور عبادت کے اظہار کی مستقل قسم ہے۔ نماز اللہ کی الوہیت کے اظہار کی مستقل قسم ہے نا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب لے لے، ہر عبادت اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنے کی مستقل قسم ہے۔ بالکل اسی طرح 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، یہ اللہ کی عبادت کے اظہار کی مستقل قسم ہے۔ قربانی سے ہوگی، ڈونیشن دینے سے نہیں ہوگی۔ ڈونیشن کے لیے اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑے کھاتے رکھے ہیں، بڑے کھانے رکھے ہیں، فطرانے کا کھانا ہے، زکوٰۃ کا کھانا ہے، صدقات کا کھانا ہے، عطیات کا کھانا ہے، سمپل چیریٹی اور ڈونیشن کا کھانا ہے، لیکن قربانی سے ہوگی۔ وہ 25,000 کی بکری سے بھی ہوگی، وہ 50,000 کے بکرے سے بھی ہوگی، اور نہیں ہوگی تو 1 لاکھ کا چیک دینے سے اور 1 کروڑ کا چیک دینے سے بھی نہیں ہوگی۔ وہ قربانی گردن کے اوپر سوار رہے گی۔ قربانی اللہ کی عبادت کے اظہار کی مستقل قسم ہے، 1۔ نمبر 2، قربانی کی روح اللہ کی ذات ہے۔ قربانی کی روح فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کی ذات ہے۔ یا اللہ چونکہ تیرا آرڈر ہے لہٰذا سر تسلیم خم ہے، تو نے نماز کا کہہ دیا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اگر اپنے سگے بچے پر بھی گلے پر چھری چلانے کا حکم دیتا، ہم وہ بھی کرتے اور خدا کی قسم کرتے، کیوں اللہ ہمت دیتا؟ اللہ نے چونکہ وہ حکم نہیں دیا لہذا ہمت بھی نہیں دی۔ میرے والد صاحب کے فوت ہونے سے پہلے کبھی کبھی مجھے سوچ آتی تھی، خدا نخواستہ میری زندگی میں میرے والد کو کچھ ہو گیا میں تو وہیں مر جاؤں گا، لیکن ابھی تک زندہ ہوں۔ 3 سال ہو گئے میرے والد صاحب کو فوت ہوا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ انہی کی محنت سے آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور انہی کی محنت ہے کہ پھر قرآن و سنت کے سوا کسی کا روب دبدبہ نہیں چلتا۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات کیا ہو رہی تھی, کس پہ میں نے بات کی تھی؟ جی جی بندے اللہ حکم دیتا ہے نا سگے بیٹے پر بھی چھری چلانی ہے تو ہم چلاتے کیوں؟ اللہ پھر ہمت دیتا. اللہ نے حکم ہی نہیں دیا لہذا ہمت بھی نہیں دی. قربانی کی روح اللہ کی اطاعت ہے. نماز نماز, حج حج, زکوٰۃ زکوٰۃ. اور قربانی کا دن آئے تو سب سے بڑا عمل جانور کو ذبح کر کے خون بہانا ہے. اس سے بڑا عمل اس دن اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اور قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے مختلف ہے. زکوٰۃ میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, سونا چاندی نقدی مال تجارت بس. لیکن قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے مختلف ہے. اس کے اندر جو گھر کی جو زائد چیزیں وہ بھی آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک اور پلاٹ لیا ہوا ہے رہائش کے لیے رکھا ہوا کہ چلو میں اس کے اوپر بھی ایک اور دوسری رہائش بنا لوں گا, اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی لیکن اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے. جی جی گھر کی جتنی زائد چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی حساب لگا کے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے قربانی واجب ہے. زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہوتا ہے. قربانی 10 ذی الحجہ سے پہلے, 11 سے پہلے, 12 سے پہلے, 10 منٹ پہلے آپ پر کیا کہتے ہیں اتنا پیسہ آ گیا 52.5 تولہ چاندی کے برابر, ضرورت سے زائد آپ کے پاس موجود ہے, اچانک آ گیا, قربانی واجب ہو گئی. قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے علیحدہ ہے. اور نفلی قربانی دینے سے فرض قربانی کی توفیق ملتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے اور عطا کروں گا. اس لیے کوشش کیا کرے جن پر قربانی فرض نہیں وہ بھی قربانی دیں. اور ہر صاحب نصاب پہ قربانی ہے, پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں چلے گی. نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے, من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو بندہ گنجائش رکھے پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. چھوڑے کون کیا کہتا ہے, بس اس حدیث کو دیکھ لیں. اب پھر اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ آپ کو قربانی کرنی ہے یا اللہ کہتے ہیں جس کے بس میں قربانی ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. بس یہ ایک حدیث کافی ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے یا نہیں, فیصلہ کر لیں. بہت آسان کام ہے. اللہ اکبر. پھر اس قربانی سے جو آپ کی دولت کو جو بہاؤ کا رخ ہے اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ریاست ہر ایک کو ملازمتیں دے سکتی ہے؟ نہیں. یہ بیچارے غریب بکروال پاکستان کے کونوں کونوں میں جا کے بکریاں چراتے رہتے ہیں. سارا سال جب قربانی کے دن ہوتے ہیں تو شہروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا سال کا بجٹ واپس لے جاتے ہیں. اگر یہ قربانی نہ ہو تو پاکستان کے لوگ تو بھوکے مر جائیں, صرف چند امیر خاندان بچ جائیں بس, باقی تو سارے ختم ہی ہو گئے. اب یہ ایک مستقل موضوع انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کروں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پر بات کرنی ہے لیکن یہ کام یہ پہلو رہ جاتا ہے. اور پھر قربانی عقل وحی کے تابع ہے. عقل وحی کے آپ نے جانور کو تکلیف دینی ہے, اس کا خون بہانا ہے اور پھر ثواب لینا ہے. اس جانور کو بہن بھائیوں سے الگ کرنا ہے, ماں باپ سے الگ کرنا ہے, اس پر چھری چلانی ہے, خون بہانا ہے. عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی. لیکن کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ہم سے قربانی کا بکروں کا ذبح نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. لا الہ الا اللہ. اور آخری بات یاد رکھیے گا, دین سے جڑے رہیں گے تو احساس جنم لے گا, پھر احساس شدت پکڑے گا. وہی احساس کی شدت عقیدے اور نظریے میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہی عقیدہ اور نظریہ مقصد زندگی میں ڈھلتا ہے. پھر وہی مقصد زندگی عمل میں دکھتا ہے اور اسی عمل کی عادت پڑ جائے, وہی عمل اسی عمل میں تسلسل پیدا ہو جائے تو وہ عمل عادت کہلاتا ہے. اور عادت کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جائے تو وہی عادت جس کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو چکا ہے وہ سیرت کہلاتی ہے. اور سیرت جو ہے وہ احکام سے, حادثات سے, تجربات سے, واقعات سے تربیت پاتی ہے اور اپنا رخ متعین کرتی ہے. یہ سارے کام اگر آپ کا تعلق دین سے ہے, اہل دین سے, قرآن و سنت سے ہے تو یہ احساس کی شدت جو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے سیرت کی تشکیل پر نتیجہ خیز ہوتی ہے یہ درست ہوگی. اور اگر آپ کا تعلق قرآن سے نہیں ہے,
نومسکی اور چومسکی اور پتہ نہیں کس کس کے کتابوں سے ہے، وہ سیرت کی تشکیل غلط رخ پہ ترقی کرے گی، احساس کی شدت غلط نظریے کو جنم دے گا، غلط نظریہ مقصد زندگی میں ڈالے گا اور مقصد زندگی عمل میں دکھے گا، اور عمل جب تسلسل پیدا ہوگا وہ عادت بنے گی، اور جو عادت ہے اس میں نبض و ضبط آ جائے وہ سیرت ہوگی۔ پھر کہیں گے میں قربانی تو نہیں کرتا، میں واٹر کولر لگا دیتا ہوں، میں قربانی تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں اپنے غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ آپ کے اندر اللہ سے زیادہ وزڈم آئی ہے، آپ اللہ سے زیادہ رحیم و کریم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی رحمت للعالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ کو واٹر کولر یاد آئے گا، قربانی بھول جائے گی، اور وہ واٹر کولر بھی آپ کو قربانی کے دنوں میں یاد آئے گا۔ 5 لاکھ کا موبائل جیب میں ہوگا، 1 کروڑ کی گھڑی ہاتھ میں ہوگی، اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آئے گا، غریب یاد صرف قربانی کے دنوں میں آئے گا، جیسے جانوروں کی بیماری صرف قربانی کے دنوں میں لوگوں کو یاد آتی ہے۔ سارا سال منڈیاں لگتی ہیں، ایک شہر میں ایک ہفتے میں 2 3 4 منڈیاں لگتی ہیں، کوئی جانور کی بیماری سامنے نہیں آتی۔ جیسے قربانی کے دن آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جانوروں کی بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں، پھر غریب بھی نظر آنے لگتا ہے۔ حج کے دن آتے ہیں، غریب نظر آتا ہے۔ اپنے بچے کی شادی کرنی ہو، 10 دن شادی چلاتے ہیں، انڈیا سے خسرے اور پتہ نہیں کن کن کو بلا کے، غیر پارلیمانی الفاظ تو میں نہیں کہوں گا، پتہ نہیں کن کن کو بلا کے نچواتے ہیں، وہاں تو ان کو غریب نظر نہیں آتا۔ حج آئے غریب نظر آ گیا، قربانی آئے غریب نظر آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیرت کی تشکیل ہے جو آپ کو قرآن سے نہیں ملی، شیطان سے ملی ہے۔ قرآن کی سیرت کی تشکیل کچھ اور ہوتی ہے، اور شیطان کے ساتھ بیٹھنے سے سیرت کی تشکیل کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر وہ قربانی یاد نہیں آتی، واٹر کولر یاد آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا